ایک طرف تو یہ بات تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے دل میں یہ بٹھانا تھا کہ وعدہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یا معاہدہ کر لینا کسی سے کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ آدمی کے لیے ایک اس کی پابندی انسان کے ذمے ہر حال میں لازم ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے الوعد الرق، یعنی وعدہ جو ہے یہ غلامی ہے، جس کسی سے وعدہ کر لیا وہ اس کا غلام ہو گیا، کیونکہ وہ اس کو وہ کام کرنا ضروری ہے جو کرے گا۔ ایک طرف تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ سکھایا، اگر اس وقت آپ ان کی یہ تعویل سن لیتے کہ ہم سے تو زبردستی لیا گیا معاہدہ، تو صحابہ کرام دوسرے صحابہ کرام کے دل سے وعدے کی اہمیت، معاہدے کی اہمیت میں کمی آ جاتی۔ یہ اس وقت سکھا دیا صحابہ کرام کو، ایسے سخت سے سخت حالات میں بھی معاہدے کو پورا کرنا ضروری۔ ایک طرف یہ سکھا دیا، دوسری طرف غیر مسلموں کو یہ سکھا دیا کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے، اگر تم معاہدہ کرنے والے ہوتے تو کیا اپنے معاہدے پر ایسے موقع پر قائم رہتے؟ کوئی غیر مسلم اس معاہدے پر قائم رہتا؟ نہ رہتا۔ مسلمانوں کو دکھا دیا کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ زبان سے جو اس کی بات نکل گئی، وہ دنیا ادھر سے ادھر آ جائے، اس کی زبان کی بات ٹلتی نہیں ہے، وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اپنے معاہدے کو توڑتا نہیں۔ ورنہ اگر آپ یہ تعویل قبول کر لیتے، کہتے کہ چلو کوئی بات نہیں، لڑائی میں شامل ہو جاؤں، تو کفار مشرکین کیا کہتے، پروپیگنڈا کیا کرتے کہ دیکھو ہم سے معاہدہ کر کے آئے تھے اور انہیں وعدہ توڑا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ یہ وعدوں کو توڑنے والے ہیں، معاہدوں کو توڑنے والے ہیں، لوگوں کو اسلام سے نفرت دلانے کا سبب بنتے ہیں کہ دیکھو یہ انہوں نے تو پروپیگنڈا کرتے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کر کے دروازے کو بند کر دیے، سارے پروپیگنڈے کے دروازے بند کر دیے، اور اللہ پر بھروسہ کہ ہمارا بھروسہ افراد کی طاقت پر نہیں ہوتا، ہمارا بھروسہ ہتھیاروں پر نہیں ہوتا، ہمارا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے۔ ہم صحیح طریقے سے جتنے اسباب جمع کر سکتے ہیں وہ کر لیں، لیکن غلط طریقے سے اسباب جمع کر کے ہم جنگ کرنے کے مکلف نہیں ہیں، یہ سکھا دیا۔ چنانچہ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے۔ غزوہ بدر جو ہے یہ سن 2 ہجری کے اندر ہوا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے دوسرے سال غزوہ بدر واقع ہوا تھا، سن 2 ہجری میں ہوا۔ اس کے تقریباً 4-5 سال بعد غزوہ حدیبیہ ہوا، جس میں کافروں نے مسلمانوں کو روکا آنے سے۔ اللہ اکبر! اس میں بھی معاہدے کی پابندی کے ایسے واقعات ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ رسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے معاہدے کی پابندی فرماتے تھے۔ www.darsequran.com